بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين والرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق اللہ العظیم. سورہ کہف یہ مکی صورت ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اس کا زمانہ نزول قریب سورہ بنی اسرائیل کا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل جب نازل ہوئی تو اس کے قریب سورہ کہف بھی نازل ہوئی. یہ بھی مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے. اور اس آیت میں اس صورت میں مفسرین کرام نے جو اس کا شان نزول پیش کیا ہے وہ یہودیوں کے ایما پر، یہودیوں کے اکسانے پر، جب مشرکین مکہ نے آپ سے آ کر 3 سوال کیے. ان 3 سوالات میں پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، یسألونک عن الروح. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ اصحاب کہف کون ہیں. اور تیسرا سوال انہوں نے یسألونک عن ذی القرنین کہ ذوالقرنین کون تھا. یہود اور مشرکین کا یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ آپ کو نبی برحق نہیں مانتے تھے. اور انہیں معلوم تھا اور اپنے ہی تئیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ نہیں کہ جو کتابوں میں مل جائے. یہ تو اللہ کی کتابوں کا واقعہ ہے اور یہ صرف نبی برحق ہی بتا سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت نے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ان 3 سوالات کے جوابات اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. اور یہودیوں کے اس دعوے کو کہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کیا یا وہ نبی برحق نہیں، تو ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا. بہرحال اس صورت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے. اور اسی طرح 2 دریاؤں کے سنگم پر جس وقت حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع کے ساتھ جب سفر پر تھے تو انہوں نے جا کے اس بندے حضرت خضر سے ملاقات کی، تو اس کا ذکر بھی اس صورت کے اندر تفصیل سے موجود ہے. بہرحال یہ صورت اپنے موضوعات کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے 4 بنیادی حقائق پر مشتمل ہے، جس میں توحید، رسالت، معاد یعنی آخرت اور قرآن پاک کی حقانیت کو واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں جہاں اصحاب کہف کا ذکر تفصیل سے ہے، ذوالقرنین کے واقعات بھی وہ بھی اس میں پیش کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی یاجوج ماجوج کا بھی ذکر بھی کیا گیا ہے
کہ وہ بھی ایک ایسی قوم تھی جو نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس بن نوح کی نسل سے پیدا کی گئی تھی، اور پوری کائنات میں انسانوں کے اس وقت کے اعتبار سے انسانوں کی آبادی اور اسٹرینتھ کے اعتبار سے 10 گنا زیادہ تھے، اور بہت ہی شرارتی اور قتل و غارت کرنے والی قوم تھی، کہ جسے پھر سیدنا ذوالقرنین نے سد ذوالقرنین دیوار بنا کر انہیں بند کر دیا، جس کا تفصیلی ذکر اس صورت کے اندر آتا ہے۔ اور روح کے متعلق بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ باور کرایا کہ جیسے جسم ایک انسانی کثیف ہے، اور اسی طرح اللہ نے اس کے اندر ایک روح بھی رکھی ہے جس کو لطیف جسم کہتی ہیں۔ یہ جسم لطیف ہے اور جسم کثیف ہے۔ جسم کثیف زہری بدن کو کہتے ہیں، اور جسم لطیف روح کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ قیامت تک تم جسم کثیف پر تو بہت تجربے کر لو گے، لیکن جسم لطیف روح پر تمہاری کوئی دسترس نہیں ہو سکے گی۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت ہی کم علم دیا ہے جو تم اپنے رب کی ان باتوں کو جو تکوینی امور ہیں ان میں دخل دے سکو۔ جو شرعی امور ہیں وہ انسانی زندگی کے ساتھ خاص ہیں، اور جو تکوینی امور ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ایک کمال ہے کہ جس میں بغیر سبب کے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پیش کرتا ہے، تو اس پر کسی قسم کی کسی بندے کی تحقیق اور تدقیق اور محنت سے وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو تکوینی امور سے باخبر نہ کرے۔ اس وقت تک کسی نبی کے اندر بھی یہ طاقت صفت کمال پیدا نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے روح کے متعلق پھر فرما دیا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم میں کسی کو کوئی دخل نہیں کہ اس کے حکم کے اندر کوئی انٹرفیئر کر سکے۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے دجال کے خروج کا بھی ذکر کیا ہے، اور دجال کی جو تہذیبی جو اس کی زندگی کے جو واقعات ہیں اس کو بھی پھر احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیے ہیں۔ تو یہ سارے قیامت کے علامات اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہونے والے خرق عادت واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان یہودیوں کے اکسانے پر مشرکین مکہ کے ان 3 سوالوں کے بڑی تفصیل سے جواب مرحمت فرمائے۔ تو یہاں ایک اور حدیث بھی بہت مشہور ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے، عاصم من فتنۃ الدجال، تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا جو کذب و فریب اور دھوکہ دہی پر اس کو رکھا گیا ہوگا، اس کے فتنے سے اللہ اس شخص کو بچا لے گا۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عاصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ کر لیں گے جو ان 10 آیات کو یاد کر لے اور پڑھے اور ورد بنا لے۔ تو معلوم ہوا کسی بھی آیت کے پڑھنے کے متعلق اس کے برکات بھی ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کسی آیت کے پڑھنے سے کسی دشمن کو یا کافر کو اللہ تعالیٰ کے عذاب بھی پہنچ سکتا ہے۔ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو جو شخص ان 10 آیات کو پہلی 10 آیات اگر پڑھ لے اور یاد کر لے تو حضور کا ارشاد ہے کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جب دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا تو پھر دنیا میں جتنے بھی اس سے بڑھ کر کوئی دجال نہیں آئے گا جو مسیح دجال ہوگا، آخر میں آئے گا۔ تو باقی سارے فتنے دجالون کذابون ثلاثون، جیسے حدیث میں آتا ہے ثلاثون کذابون دجالون، کہ 29 بڑے بڑے دجال بھی جو بڑے دجال سے پہلے آئیں گے ان کے فتنے سے بھی تمہیں اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرما دیں گے، اور کوئی شخص صورت کہف پڑھنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، نہ اس کے مال میں، نہ جان میں، نہ عزت میں، نہ اس کے معاشرت و معاملات میں، لین دین میں کوئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص پہلی 3 بھی آیات یاد کر لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان 3 آیات کی برکت سے دجال کے فتنے سے معمون فرمائے گا۔ اور حضور کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اگر اس سورت کی تلاوت کر لے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر خصوصی نور کی رحمت اور نور کی وہ شعاع جو بیت اللہ پر 120 شعاؤں کی شکل میں داخل کی جاتی ہے، وہ براہ راست اس بندے تک پہنچا دی جاتی ہے جو وہاں پہ طواف کرنے والے یا وہاں پر نماز پڑھنے والے بیت اللہ کے اندر
یا بیت اللہ کی کو نظر محبت سے دیکھنے والوں کو عطا ہوتی ہے، وہ دور سے بھی اس بندے کو جمعے کے دن سورۃ کہف کے پڑھنے سے عطا کر دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جمعے کے دن کم سے کم سورۃ کہف کی تلاوت زوال سے یا صبح کے وقت یا مغرب کی نماز کے بعد جمعرات کو بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ صبح کا وقت جمعے کا مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مغرب کے وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اگر کوئی مغرب کے وقت بھی پڑھ لے جمعے کی رات کو، یا پھر جمعے کے دن پڑھ لے اور پھر سورج کے غروب ہونے تک یعنی کہ مغرب سے پہلے اس کو پڑھ لے تو وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آخر میں جو اس کی آیت ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، یہ اللہ تعالیٰ کی شان رفعت، عزت اور علم و حکمت کو وعدے کر رہی ہے کہ دنیا ساری کی ساری اکٹھی ہو جائے، پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق بھی کہ اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات کو لکھنے کے لیے سارے درخت کلمے بنا دی جائیں، ملائک اور جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اور یہ سارا سمندر سیاہی بنا دیا جائے تو یہ سب کچھ خشک ہو جائے گا، مگر اللہ کی تعریف اور رسول اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ اس کا مختصر خاکہ تھا جو کہ میں نے سورۃ کہف کی شروع سے آخر تک محیط کر کے پیش کر دی ہے۔ مزید اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ ہر آیت کی الگ الگ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام آیات کے نور سے بھی، تفسیری نور سے اور تاثیری آیات کے اثر سے ہم سب کو مستفید فرمائے، آمین یا رب العالمین۔